For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Alrahman digital channel. اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے نیکی بہت بڑی، لیکن جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا لحقرہ یوم القیامہ، اپنے سارے عمل کو حقیر جانے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وقت اگر ملائکہ کی رفاقت مل جائے، الماہر بالقرآن مع صفرۃ الکرام البررہ، ملائکہ کی رفاقت مل جائے تو کتنی عظیم الشان یہ رفاقت ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اس لیے اگر خود ہم نے اپنی عمریں ضائع کر دی اور قرآن سے تعلق نہیں جوڑا تو اپنی اولاد کو آگے کیجیے، وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی اور قیامت کے لیے شرف حاصل ہوگا کہ ماں باپ کے سر پہ تاج سجا دیا جائے گا، بچے کی رفاقت ملے گی، ملائکہ ساتھ ہوں گے، ساتھ تعلق اس کی خدمت کا حق ادا کیا جائے، کوئی بھی حق ادا کیا جائے، ہر عمل برگزیدہ ہے، ہر خدمت برگزیدہ ہے، جس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ان مدارس کی سرپرستی کرنی چاہیے، اور یہ تعلق انشاءاللہ اخروی درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں داخل ہوگی اور کوئی عمل نہیں۔ نمازیں باہر رہ جائیں گی، جنت میں نمازیں نہیں ہیں، حج باہر رہ جائے گا، جنت میں حج نہیں ہے، زکوٰۃ صدقات باہر رہ جائیں گے، روزے باہر رہ جائیں گے، ہاں قرآن ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حامل قرآن سے کہے گا کہ اقرا ورتقی، پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم ترتیل سے پڑھتے تھے اب بھی ترتیل سے پڑھو، آہستہ آہستہ، جلدی نہ کرو، اور جہاں تمہارا قرآن مکمل ہو اور پڑھتے پڑھتے تم پہنچ جاؤ وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کتنی بلندی، پورا قرآن پڑھے گا، ساتھ ساتھ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، کیا اس کا ایک مقام عالی، کتنا ایک بلند مقام اس کو حاصل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ بعض جنتی اوپر کو دیکھیں گے، اوپر انہیں محلات نظر آئیں گے جیسے زمین والے آج آسمان کے ستارے دیکھتے، حالانکہ جنتی وہ بھی ہیں اور یہ بھی، لیکن فرق مراتب آپ دیکھیں کتنا بلندی پر وہ فائز اور قائم۔ تو اس میں قرآن کا شرف بھی، اور اس میں وہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحابہ نے پوچھا کہ تلک منابر الانبیاء، اتنی بلندی پر تو انبیاء ہی ہو سکتے، یہ انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے تو ٹھکانے بلند ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں جن کے اندر دو اوصاف پیدا، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لے، اور اللہ پر صحیح ایمان لانے کا پہلا تقاضا توحید ہے، شرک نہ ہو، بالکل صحیح قوی ایمان ہو اور توحید کو سمجھیں، توحید کو قبول کریں، یہ پہلا وصف ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ وصدق المرسلین، اور انبیاء کی تصدیق کریں، جو ان کا نبی ان کی طرف بھیجا گیا اس نبی کو سچا جانے، ایک ایک فرمان کی تصدیق کریں، ایک ایک فرمان کو قبول کریں، اس کو اپنا لیں اور اس کو عملی جامہ پہنا لیں۔ یہ ان لوگوں کے مقامات، نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث پہنچی فوراً قبول کر لی، کوئی فرمان پہنچا فوراً قبول کر لی، کوئی سنت پہنچی فوراً قبول کر لی۔ یہ صدق المرسلین، یہ تصدیق کا مسئلہ آسان نہیں ہے، معمولی نہیں، لیکن جن لوگوں میں یہ تصدیق کا وصف آ جائے اور تصدیق کا جن میں جذبہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ جنت والے ان کو یوں دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے۔ تو اپنے اندر یہ وصف پیدا کیجیے، مضبوط ایمان، یہ قوی توحید، عقیدہ سیکھیں علماء سے، توحید پڑھیں علماء سے، یہ نہ سمجھے کہ اہل الحدیث ہیں ہماری توحید مکمل ہے، نہیں، توحید کے لیے بہت سی چیزیں باقی ہیں سیکھنا، علماء سے کلاس لیں، درس لیں، توحید پڑھیں، اور وہ صدق المرسلین، اور ساتھ ساتھ تصدیق کریں کہ پیارے پیغمبر کی ہر بات صحیح ہے، ہر بات درست ہے، اس پر عمل کریں، اس کو عملی جامہ پہنیں، جو حدیث آ جائے قبول کرتے جائیں۔ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، شروع کر دیں، آمین بالجہر ہے، شروع کر دیں، سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھی، شروع کر دیں،
جو حدیث آتی جائے قبول کرتے جاؤ، قبول کرتے جاؤ. یہ نہ دیکھو برادری کیا کر رہی ہے، قوم کیا کر رہی ہے، یہ نہ دیکھو مذہب کی تعلیم کیا ہے، اور یہ نہ دیکھو امام کا قول کیا ہے. نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سب پر حاوی اور سب پر غالب ہے. اس کو غالب ہی رکھو، تصدیق کرو، ہر بات کی تصدیق کرو. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. یہ مدارس گلی گلی محلہ محلہ قائم ہوں، بچوں کی فوجیں فارغ ہو کر نکلیں، قرآن کی حافظ بنے، قرآن کی عالم بنے، قرآن کی مفسر بنے، حافظ الحدیث بنے. اللہ تعالیٰ محدثین پیدا کرنے کی توفیق دے، مفسرین پیدا کرنے کی توفیق دے، وہ کامیاب خطباء پیدا کرنے کی توفیق دے جن کا فعل جو ہے امت میں ایک انقلابی تاثیر پیدا کر دے اور ہدایت عام ہو. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک توفیق دے. اور جو بھی ساتھی اس میں جو ہیں وہ آگے ہیں اور یہ محنت جان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوقات میں، سب کے مال میں اور سب کے فہم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ سینے کھول دے حفظ قرآن کے لیے اور خدمت قرآن کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.